کہ رمضان المبارک کے مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیں روزہ اور رمضان المبارک اس کا ہمارے دین اسلام میں بڑا مقام ہے۔ اس قدر مقام ہے کہ روزے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن قرار دیا ہے۔ یہ جب مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کی ہر رات اللہ تعالیٰ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اے خیر کے متلاشی اور تیز اور آگے بڑھ، اپنی سپیڈ کو اور زیادہ بڑھا۔ اور ایک منادی آواز دیتا ہے، اے شر کے متلاشی اب تو شرم کر لے، اب تو رک جا۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی اس مہینے کی خصوصیات ہیں، لیکن آج جو درد دل میں محسوس کر رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرا بھی مسئلہ ہے، وہ آپ کا بھی مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر مجھے لاہور جانا ہے، گاڑی کے اندر پیٹرول بھی ہے، میں گاڑی بڑی سپیڈ کے ساتھ چلا رہا ہوں، لیکن لاہور کے اوپر میں پہنچ نہیں رہا۔ میرا جو منزل ہے، میری جو منزل ہے لاہور، میں اس کے اوپر پہنچ نہیں رہا۔ تو مجھے دیکھنا ہے کہیں میں غلط ٹریک کے اوپر تو نہیں چل رہا۔ محترم سامعین، یہی ہمارا اور رمضان کا حال ہے۔ ہم پچھلے 20 سال سے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، 20 سال سے، لیکن جو رمضان کے روزے کی پریکٹس کا مقصد تھا وہ منظر تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دیکھیں، میں اور آپ 20 سال سے روزے رکھ رہے ہیں۔ اگر ہر سال ہم رمضان کے آخر میں ہمارے تقوی کا لیول اوپر کی جانب ہو رہا ہوگا تو آج 20 سال کے بعد ہم کس قدر متقی بن چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم 20 سال سے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ منزل بہت دور ہے، ہم سپیڈ بہت لگا رہے ہیں، بھاگ بہت رہے ہیں، لیکن ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، اس نے انسانوں کو پالنے کا ذمہ لیا ہے، وہ جانوروں کو بھی پالتا ہے۔ وہ سمندر کے اندر مچھلی کو اگر ایک ٹائم منوں کے حساب سے گوشت چاہیے تو وہ ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ اس نے کبھی مچھلی کو نہیں کہا تو نے ایک ماہ کے لیے بھوکا رہنا۔ وہ پہاڑوں کے اندر کیڑوں مکوڑوں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ تو شیر اور چیتے کو بھی پال رہا ہے۔ نعوذ باللہ، اس کے بارے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے بعد ایک ماہ کے لیے کھانا ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میرے بندو تم نے ایک ماہ بھوکا رہنا۔ یاد رکھیں، روزہ ایک مقصد ہے۔ بھوکا رکھنا، اللہ تعالیٰ کا ہمیں بھوکا رکھنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر ایسے کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ دنیا کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر انسان نے ان کا غلط استعمال کیا تو ان 3 چیزوں نے انسان کی دنیا بھی تباہ کی ہے، انسان کی آخرت بھی تباہ کی ہے۔ پہلی چیز ہے پیٹ کی خواہش، اور ہر وقت کھاتے رہنا، دبل کے کھانا، 24 گھنٹے یہ سوچتے رہنا کہ کیا لقمہ میرے پیٹ کے اندر جائے، پیٹ کی خواہش۔ دوسری، جنس کی خواہش، جب انسان زیادہ کھاتا ہے پھر اس کے اندر جنس کی خواہش زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری، زبان کا غلط استعمال کرنا، اس کی خواہش۔ اور روزے کی بنیادی یہ 3 ہی مقصد ہے کہ انسان ان تینوں کی پریکٹس کرے، ان تینوں کو کنٹرول کرے۔ یاد رکھیں، بھوکا رہنا یہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، وہ سبھی کو پال رہا ہے۔ اس نے یہ ہمیں سبق دیا ہے، انسان تیرے کھانے میں اور جانور کے کھانے میں فرق نظر آئے۔ وہ جانور ہے جو اپنے مالک کی فصل میں داخل ہو، اس نے وہاں بھی چرنا ہے، مالک کے پڑوس کی فصل میں داخل ہو، اس نے وہاں بھی چرنا ہے۔ وہ جانور ہے جو حلال ہو اس نے وہ بھی کھانا ہے، حرام ہو اس نے وہ بھی کھانا ہے۔ لیکن انسان تیرے اور جانور کے اندر فرق نظر آئے کہ تو نے اپنے پیٹ کے اندر وہی لقمہ ڈالنا ہے جو تیرے رب نے تجھے حکم دیا۔ اور رمضان کے اندر تجھے بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی، پیٹ میں درد بھی ہو رہی ہوگی، تیرے سامنے کھانا ہوگا، لیکن تیری جرت نہیں ہوگی تو رب کے کہنے کے بغیر اس لقمے کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرے۔ جنس کی خواہش، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نکاح کو حلال کیا۔ ایک عورت کے جو باپ ہے اس نے اپنی بیٹی کو حلال کر دیا تیرے لیے۔ اب تیرے پاس آپشن بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، جنس بھی ہے،
خواہش بھی ہے اور اپنا عیت بھی ہے، محبت بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان تم نے رمضان کے مہینے میں بیوی کے قریب نہیں جانا۔ اور یہ تیسری زبان، اس کو کنٹرول کرنا۔ یاد رکھیں اگر 20 سال سے روزے رکھ رہے ہیں اور رات کو افطاری کے اوپر جو میرا سامان ہوتا ہے وہ سود کا اور حرام پیسوں کا ہے، بتائیے میں نے روزے کا کیا مقصد بتایا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ مجھے یہ کہے گا اے روزے دار تم نے روزہ رکھا تھا میرے لیے، میں ہی تجھے بدلہ دوں گا۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا روزہ رکھ کر مسلمانوں سے منافع خور بن جانا، ان کے اوپر اتنا ظلم کرنا، روزے رکھنے کے باوجود ہماری زندگی 20 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں اور جہاں کی جہاں سے آج وہیں کھڑے ہیں، کیا روزہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے؟ روزے نے تو ابو بکر صدیق کی زندگی کو اس طرح بدل دیا تھا کہ اپنی زبان کو ایک دن باغ میں داخل ہوئے، چاروں طرف دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں باہر کی طرف۔ غلام نے دیکھ لیا یہ کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس زبان کی وجہ سے مجھے کئی بار شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، میں اس کا احتساب کر رہا ہوں۔ روزے نے تو ابو بکر کی زندگی کو اس طرح بدلا تھا کہ ایک غلام ان کو ایک کھجور لا کر دیتا ہے کہ مالک یہ کھجور کھا لیجیے۔ ابو بکر کھجور کو اندر داخل کرتے ہیں تو ان کا غلام کہتا ہے یہ میں نے شرط لگائی تھی کہ میں شرط لگا کر یہ باغ جیت سکا اور اس باغ کی یہ کھجور ہے، لہٰذا یہ شرط کی کھجور ہے۔ ابو بکر اپنے منہ میں انگلیاں داخل کر کے جب تک کھجور کا ایک ایک ذرہ باہر نہیں آ جاتا ابو بکر چین سے نہیں بیٹھتے۔ روزے نے تو اس طرح انسان کی زندگی میں اثر کیا تھا کہ امام ربی 20 سال کے بعد ان کے رشتہ داروں کو پتا چلا تھا کہ امام ربی کی تو آنکھیں بھی ہیں اور یہ تو دیکھنا بھی ہے، یہ نبینا نہیں ہے۔ ہم تو 20 سال سے سمجھ رہے تھے کہ امام ربی نبینا ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا۔ اتنی شرم و حیا روزے نے امام ربی کے اندر پیدا کی تھی کہ میرے اندر 20 سال سے روزے نے یہ چیزیں پیدا کی، اگر تو نہیں نہ کی تو معذرت کے ساتھ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہو رہا ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ پہلا مقصد ہے رمضان کا کہ انسان کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ 20 سال سے روزہ رکھ رہا ہے، اگر آج 7 روزہ رکھنے کے اوپر ہمارا لیول تقوی کا اوپر ہوگا، آج 20 سال کے بعد ہم کس قدر متقی ہو چکے ہوتے۔ دوسرا مقصد رمضان کا اور آخری وہ ہے قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ انسان اس مہینے میں اپنے رب کے کلام کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ اگر ہر رمضان میں ہم نے ایک سورت سیکھی ہوتی، پڑھی نہیں، صرف سرسری اوپر سے پڑھ لینا یہ نہیں، بس سیکھی ہوتی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے ملتان جانا ہے، آپ مجھ سے ڈریس پوچھتے ہیں کہ مولانا ملتان کا ڈریس بتا دیں کس طرح جانا ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ گجرا والا فلاں اڈے پہ جائیں، فلاں بس پہ بیٹھیں، وہ آپ کو فلاں جگہ لے کر جائے گی، پھر راستے میں خانے وال آئے گا اور دیپال پور آئے گا، پھر اکاڑا آئے گا، پھر میاں چنو آئے گا، پھر راجوال آئے گا، پھر کس جگہ ملتان ہے۔ یہ سارا ڈریس میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آپ اس ڈریس کو پڑھتے رہیں لیکن سفر نہ کریں، آپ ملتان پہنچ جائیں گے۔ گھر بیٹھ کے بس پڑھتے رہیں ڈریس کو، یہاں پہ جانا کو نہیں، سفر پہ ملتان پہنچ جائیں گے۔ یہ قرآن جنت کا راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن جو معیشت کا نظام ہے اس کا راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہر سال ہم نے قرآن کا سارا حصہ نہیں تھوڑا سا حصہ لیا ہوتا تو بتائیے آج 20 سال کے بعد ہمارا جو یہ معاشرہ ہے یہ قرآن سے کس قدر جڑ چکا ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آج چھٹا روزہ ہے، اپنی ایمانداری سے وہ بھائی ہاتھ کھڑا کرے جن کے آج 6 سپارے ہو چکے ہیں قرآن کے، ایمانداری سے۔ یہ دیکھیں ہمارا یہ حال ہے، چھٹا روزہ رمضان کا 6 سپارے ہمارے نہیں ہوئے۔ امام بخاری رمضان کے مہینے میں 40 قرآن ختم کرتے تھے، 40 سپارے نہیں 40 قرآن۔ امام شافعی 60 قرآن رمضان کے مہینے میں خرچ کرتے تھے۔ آج کے دور کی مثال دے کر آج ختم کرتا ہوں۔ حضرت محدث عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد محترم حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بیمار پڑ جاتے ہیں، ہسپتال کے اندر داخل ہیں۔ عید کا موقع آتا ہے، شریعت ان کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں استاد جی رمضان کا سارا مہینہ آپ نے بیٹے کے اوپر گزار دیا ہسپتال کے، بتائیے رمضان کا مہینہ آپ نے کیسا گزارا؟ استاد جی کہنے لگی اللہ کا شکر ہے اس سال 30 روزے تھے تو میں نے 30 دنوں میں 30 قرآن مجید ختم کر دی۔
30 قرآن مجید 30 پارے نہیں، ایک دن ایک قرآن میں ختم کر لیتا تھا وہ بندہ جو موت کی کشمکش میں ہے، جو ہسپتال کے بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اس دوران اس بندے نے 30 قرآن ختم کر لی۔ ہمارا قرآن سے یہ حال ہے۔ قرآن تو عام دنوں میں بھی زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن رمضان کا مہینہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ۔ اس مہینے میں امام مالک بیوی بچوں کو، تدریس کو، شاگرد لاکھوں میں شاگرد ہوتے تھے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، ہر شاگرد کو کہتے بھائی تو اپنے گھر چلا جا، عید کے بعد آنا، اب رمضان کا مہینہ میں ہوں اور میرا قرآن ہے، بس اور کوئی نہیں ہے۔ محدثین کا تو یہ حال تھا۔ تو یاد رکھیں جو رمضان کے مقصد ہے نا، اگر ان کو نہیں سمجھے گے تو یہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ہاتھ ہے، اس کا مقصد ہے پکڑنا، یہ آنکھ ہے، اس کا مقصد ہے دیکھنا، یہ منہ ہے، اس کا مقصد ہے کھانا۔ کبھی ایسے نہیں ہوا انسان اپنے ناک میں نوالے ڈال کر کھائے، کبھی ایسے نہیں ہوا انسان اپنے ہاتھوں سے دیکھے کہ یار آنکھوں سے نہیں ہاتھوں سے دیکھنا ہے۔ کیوں؟ جو چیز جس مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہے اس کو اسی کے لیے استعمال کریں۔ رمضان کا مہینہ صرف یہ نہیں ہے دبالے کے ساری کھائی اور پھر سو گئے ظہر تک، نماز پڑھی پھر سو گئے، یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ رمضان کا مقصد ہے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، ہمارے اندر للہیت پیدا ہو، ہمارے اندر جب 30 روزے رکھیں اس کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر چینجنگ آئے۔ یاد رکھیں جس کا رمضان ایک ماہ کا ہوتا ہے اس کی عید ایک دن کی ہوتی ہے، اور جس کا رمضان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اس بندے کی عید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مقاصد کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔